الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علينا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر کیا بشر کیا مالک خود خدا دوستو توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انتہائی قابل ست تعظیم و تکریم شرکائے محفل معززین علاقہ قادر محترم قاری محمد عثمان صاحب کی پرخلوص دعوت پہ آج جلیل ٹاؤن گجرانوالہ کی جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری میں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے پروگرام کا عنوان بڑا خوبصورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین سیرت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ ہر محفل میں بیان ہونی چاہیے ہر منبر سے بیان ہونی چاہیے ہر گھر میں بیان ہونی چاہیے ہر مجلس میں بیان ہونی چاہیے آقا علیہ السلام کی سیرت
ہر مسلک کو بیان کرنی چاہیے، ہر مذہب کو بیان کرنی چاہیے، علماء میں بیان ہونی چاہیے، عوام میں بیان ہونی چاہیے، تجار میں بیان ہونی چاہیے، وکلاء میں بیان ہونی چاہیے، ارباب سیاست میں بیان ہونی چاہیے، ارباب اقتدار میں بیان ہونی چاہیے، ہر منبر سے ہر محراب سے بیان ہونی چاہیے، اس لیے کہ توجہ ہے میری طرف، اس لیے کہ یعنی سیرت مصطفیٰ سیرت نبی کیوں بیان ہو؟ اس لیے کہ ہمارا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سیرت بیان ہو۔ ہمارا نبی سے ایک تعلق ہے، وہ تعلق چاہتا ہے تذکرہ سیرت ہو، اس رشتے کو کہتے ہیں امتی اور نبی کا رشتہ۔ ہم امتی ہیں، آقا علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، امتی اور نبی کا رشتہ چاہتا ہے کہ امتی کے لبوں پہ نبی کا کلمہ بھی ہو، امتی کے لبوں پہ نبی کا درود و سلام بھی ہو، امتی کے لبوں پہ نبی کی ولادت با سعادت بھی ہو، امتی کے لبوں پہ پیغمبر کا لڑکپن بھی ہو، پیغمبر کی جوانی بھی ہو، نبی کا شباب بھی ہو، نبی کی دیانت بھی ہو، نبی کی ایمانت بھی ہو، نبی کی شرافت بھی ہو، نبی کی کرامت بھی ہو، نبی کی صداقت بھی ہو، نبی کی اخوت بھی ہو، نبی کی نبوت بھی ہو، نبی کی عبادت بھی ہو، نبی کے انوارات بھی ہوں، نبی کے معجزات بھی ہوں، نبی کے بشارات بھی ہوں، نبی کی کرامات بھی ہوں، نبی کی فتوحات بھی ہوں، نبی کی پوری زندگی بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ شریف تک، فرش سے لے کے عرش الہی تک، ساری کی ساری زندگی کا تذکرہ امتی کی زبان پہ ہو۔ یہ رشتہ چاہتا ہے، رشتہ ہم امتی، آقا علیہ السلام ہمارے نبی۔ یقین کیجئے رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ جسمانی، ایک رشتہ روحانی۔ جسمانی رشتہ جس طرح بیٹے اور باپ کا رشتہ، جس طرح بیوی اور شوہر کا رشتہ، جس طرح بھائی اور بھائی کا رشتہ، یہ رشتے جسمانی ہیں۔ اور روحانی رشتہ جس طرح استاد اور شاگرد کا رشتہ، مرید اور مرشد کا رشتہ، یہ روحانی رشتے ہیں۔ جسمانی رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ بے لوث رشتہ اولاد اور ماں باپ کا ہوتا ہے، اور روحانی رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ، سب سے بے لوث رشتہ امتی اور نبی کا ہوتا ہے۔ امتی اور نبی سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جسمانی رشتوں کو دیکھ کے رخ پھیر جائیں گے، جسمانی رشتوں کو دیکھ کے اپنی افراتفری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے الگ ہوگا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بیوی سے الگ ہوگا، فرار کا راستہ اختیار کرے گا۔ مگر قیامت کے دن سب سے مضبوط جو رشتہ ہے
وہ امتی اور نبی کا رشتہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے نبی نگاہیں نہیں پھیریں گے، بلکہ نبی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں آقا روز حشر امتی آپ کو کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میزان کے موقع پہ جب امتی پریشان کھڑا ہوگا وہاں میں حاضری دوں گا، اور ایسے ہی وہ حوض کوثر جہاں امتی انتہائی پیاس کے عالم میں پہنچے گا وہاں اس کو امتی کو حوصلہ دیتے ہوئے جام کوثر دینے کے لیے نبی موجود ہوں گے۔ پل صراط پار کرتے وقت جب امتی کا بدن کپ کپا رہا ہوگا امتی کو دلاسا دینے کے لیے نبی موجود ہوں گے۔ تو امتی اور نبی کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ جب رشتے بھول جائیں گے، جب رشتے ختم ہو جائیں گے، جب رشتے الگ الگ ہو جائیں گے، امتی اور نبی کا رشتہ کامیاب ہوگا اور پھر مبارک ہو۔ ہم تو امتی بھی اس نبی کے ہیں جس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں پہلے انبیاء مانگتے آئے، ہم تو امتی بھی اس نبی کے ہیں جس نبی کی آنے کی بشارتیں سابقہ انبیاء دیتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمارے نبی کا تذکرہ، حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمارے نبی کا تذکرہ، سابقہ انبیاء کی دعاؤں میں ہمارے نبی کا تذکرہ، تورات میں ہمارے نبی کا تذکرہ، زبور میں ہمارے نبی کا تذکرہ، انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ، اور عرش کی جبیں پہ ہمارے نبی کا تذکرہ، جنت کے محلات پہ ہمارے نبی کا تذکرہ، جنت کے درختوں کے پتوں پہ، ہر شاخ پہ، ہر گل پہ ہمارے نبی کا تذکرہ۔ مبارک ہو ہم تو امتی بھی اس نبی کے ہیں جس نبی کو تمام نبیوں کی امامت کا اعزاز ملا ہے۔ ہم امتی بھی اس نبی کے ہیں کہ جس کے سر پہ صرف نبوت نہیں ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تذکرہ سیرت ہوتا رہنا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ پہلی وجہ ہم امتی اور آقا ہمارے نبی، امتی کی قدر بنتی ہی نبی کے تعلق سے ہے، امتی کا ایمان بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی قیمت بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی نماز بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی عبادت بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی طہارت بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کا تقوی بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی ولایت بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کا حج بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کا روزہ بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی نماز بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کا جمعہ بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی عیدیں بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کا نکاح ہوتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس بچے کے کان میں پہلا جملہ کیا آنا چاہیے یہ پتہ چلتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کے گھر میں خوشی آ جائے اس خوشی کو نبھانا کیسے پتہ چلتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، اماں کی گود سے لے کے قبر کی تہ تک امتی کو کہاں کہاں کب کب کس کی ضرورت پیش آتی ہے اس سب کی تعلیم آتی ہی نبی کی سیرت سے ہے۔ اس لیے امتی محتاج ہے تذکرہ سیرت کا، امتی محتاج ہے تذکرہ
سیرت کا؟ کون سا امتی ایسا ہوگا کہ جی میں نبی کی سیرت کو ذرا الگ کیجئے، میں نماز پڑھتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، روزہ رکھتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، حج کر کے آتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، قربانی کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، وضو کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، بدن پاک کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، نکاح کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، میں اپنی میت کو دفن کرتا ہوں، نبی کی سیرت کو الگ کیجئے، میت کو غسل دیتا ہوں، نبی کی سیرت الگ کیجئے، میں عید پڑھنے لگا ہوں، نبی کی سیرت الگ کیجئے، جمعہ پڑھنے لگا ہوں، نبی کی سیرت الگ کیجئے، ولیمہ کرنے لگا ہوں، نبی کی سیرت الگ کیجئے، عقیقہ کرنے لگا ہوں، نہیں کوئی عمل بھی امتی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عمل کی ابتدا میں نبی کی سیرت کو لے کے نہ آئے۔ ابھی آپ نے با جماعت نماز عشاء ادا کی ہے، 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ ہماری نماز میں پہلے قیام ہے اور قیام میں قرات ہے، پھر رکوع ہے، رکوع میں تسبیحات ہیں، پھر سجدہ ہے، سجدے میں تسبیحات ہیں۔ ایسے ہی ہم رکعتیں ادا کرتے کرتے آخری رکعت ادا کر کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جسے التحیات کہتے ہیں۔ التحیات میں ہم شہادت، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، التحیات کے الفاظ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کا نقشہ ہے۔ کوئی شخص آ کے کہے مولانا رسول نگری میں بھی 4 رکعتیں ادا کرتا ہوں، میری نماز میں بھی قرات ہوگی، میری نماز میں بھی قیام ہوگا، میری نماز میں بھی رکوع ہوگا، میری نماز میں بھی سجدہ ہوگا، میری نماز میں بھی التحیات ہوگا، کیا تم میری نماز کو نماز مانو گے؟ میں کہتا ہوں پڑھ شروع کر۔ اب وہ سب سے پہلے التحیات میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی بجائے ہاتھ اپنے 2 زانوں پہ رکھ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ شروع کر دیتا ہے، یعنی تشہد سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے قیام میں چلا جاتا ہے، اور قیام میں آ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں آ جاتا ہے، سجدے میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر سجدہ سے اٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں جا کے قرات کر لیتا ہے، قرات اس نے بھی کی، سورۃ فاتحہ اس نے بھی پڑھی، اور پھر آخر میں کھڑے ہو کے السلام علیکم بائیں طرف پہلے اور دائیں طرف بعد میں کہتا ہے مولانا میری نماز میں سلام بھی آ گیا، میری نماز میں قیام بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، تشہد بھی آ گیا، قرات بھی آ گئی، میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ ان 4 رکعتوں پہ فتویٰ دو، حضرت مفتی مولانا جمیل گجر صاحب سے فتویٰ لے کے دو کہ یہ میری نماز ہو گئی۔ کیا خیال ہے مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے؟ جی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ نماز رکوع کا نام نہیں، سجدے کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں، اس رکوع کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو، اس سجدے کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو، اس قیام کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو، اس تشہد کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو، اس قرات کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئی ہو۔ ایسے ہی کوئی شخص یوں کہے مولانا صاحب تم روزہ رکھتے ہو، سحری کے وقت شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ تمہارا روزہ مکمل ہوتا ہے، تمہارے روزے کے کبھی 16 گھنٹے کبھی 15 گھنٹے بنتے ہیں، چلو میں بھی روزہ رکھنے لگا ہوں،
جن جن چیزوں سے روزے کی حالت میں تم پرہیز کرتے ہو انہی چیزوں سے روزے کی حالت میں میں بھی پرہیز کرتا ہوں. میں دوپہر 12 بجے سے روزہ شروع کرتا ہوں اور سحری کے وقت میں روزہ مکمل کرتا ہوں. میرے روزے کے گھنٹے بھی بڑھ گئے. آپ کا روزہ تھا 15 گھنٹوں کا, میرا روزہ پہنچ گیا 20 گھنٹوں کا. فتویٰ لے کے دو کہ میرا روزہ ہو گیا. اب وہ روزے میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے جن چیزوں سے سحری سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے پرہیز کیا. تو کیا خیال ہے جلیل ٹاؤن کے دوستو, اس کے روزے کو روزہ مان لو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ روزہ اس بھوکے رہنے کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو. اس پیاسے رہنے کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو. کوئی شخص کہے مولانا آپ حج بیت اللہ پہ جاتے ہو, حج کر کے آتے ہو, چلو میں سال میں 4 دفعہ ہو آتا ہوں. آپ مینا میں جاتے ہو, آپ مینا کے علاوہ عرفات میں جاتے ہو, مزدلفہ میں جاتے ہو, رمی کرتے ہو, سعی کرتے ہو, بیت اللہ کا طواف کرتے ہو, لیکن یہ سارے کام ذوالحج میں کرتے ہو. میں محرم میں جاتا ہوں, پھر دوسرا سفر ربیع الاول میں کرتا ہوں, پھر تیسرا سفر رجب میں کرتا ہوں, پھر چوتھا سفر رمضان میں کرتا ہوں. میں 4 بار یہ سارے کام کر کے آتا ہوں. شیطان کو کنکر بھی مار آتا ہوں, عرفات میں قیام بھی کر لیتا ہوں, میں جبل رحمت پہ بھی چلا جاتا ہوں, صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتا ہوں, قربانی کے جانور بھی ذبح کر آتا ہوں. کیا میرے اس عمل کو حج بیت اللہ کہو گے؟ جواب یہ نہیں. اس لیے کہ حج بیت اللہ نہ وقوف کا نام بلکہ اس وقوف کا نام ہے, اس عرفات کے میدان میں ٹھہراؤ کا نام ہے جو نبی کی سیرت سے ہو کے آیا ہو. تو امتی محتاج ہے قدم قدم پہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبی کی سیرت کا. نعرے تکبیر, سیرت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب. نعرے تکبیر. تذکرہ سیرت ہونا چاہیے, ہر مقام پہ ہونا چاہیے, کیونکہ مومن ہی نہیں جب تک نبی کی سیرت نہ ہو. اور پھر امت نے اس تذکرہ سیرت کو نبھایا ہے, خوب نبھایا ہے. کہاں کہاں نبھایا؟ سب سے پہلے تو یوں دیکھیں, خود رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا. قرآن سارے کا سارا نبی کی سیرت ہے. محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرآن ہیں یمشی علی الطریق, جو راستوں پہ چلتے ہیں. ایک قرآن وہ ہے جس کا نزول آسمان سے ہوا ہے, جو کتابوں میں ہے, جو ورقوں میں ہے, جو صحیفوں میں ہے, جو سورتوں میں ہے, جو آیتوں میں ہے. اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا ہے. ایک قرآن وہ ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے. ایک قرآن وہ ہے جو کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی حنین میں, کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں. ایک قرآن وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ ام المومنین سیدہ کائنات حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے کسی نے پوچھ لیا اماں جی بتائیے میرے نبی کی سیرت کیا ہے, میرے نبی کا خلق کیا ہے؟ تو اماں جی نے فرمایا کان خلقہ القرآن, نبی کی سیرت کا جیتا جاگتا صحیفہ قرآن ہے. جیتا جاگتا صحیفہ قرآن ہے. تو قرآن میرے آقا کی سیرت کا صحیفہ ہے. تو خود قرآن امت پڑھ رہی ہے, یہ نبی کی سیرت کو پڑھ رہی ہے. اب ذرا اور تھوڑی سی تشریح میں جائیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف 2 جلدوں میں لکھی. یہ 2 جلدوں میں بخاری شریف کیا ہے؟ یہ تذکرہ سیرت ہی تو ہے.
پیغمبر علیہ السلام کی کہیں طہارت کا تذکرہ، کہیں نبی کے غسل کا تذکرہ، کہیں نبی کی مسواک کا تذکرہ، کہیں نبی کے قیام کا تذکرہ، کہیں نبی کے رکوع کا تذکرہ، کہیں نبی کے سجدہ کا تذکرہ، کہیں نبی کے سفر کا تذکرہ، کہیں نبی کے حضر کا تذکرہ، کہیں نبی کے انوارات کا تذکرہ، کہیں نبی کے انوارات معجزات کا تذکرہ، کہیں نبی کی فتوحات کا تذکرہ، کہیں نبی کے گھریلو زندگی کا تذکرہ، کہیں نبی کے یاران محفل کا تذکرہ، کہیں پیغمبر کے منبر کا تذکرہ، کہیں نبی کے محراب کا تذکرہ، کہیں رزم گاہوں کا تذکرہ، اور کہیں نبی کی بزموں کا تذکرہ۔ یہ کیا ہے؟ 2 جلدوں میں بخاری شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی تو ہے۔ لفظ بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا جی، بخاری شریف، لیکن یہ بخاری اس کتاب کا نام نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ یہ کتاب کا نام مصنف نے یہ نام نہیں رکھا۔ اس کے لکھنے والے کون؟ امام بخاری۔ کتاب کیا؟ کتاب بخاری۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کتاب کا نام جو حضرات علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا بخاری شریف کا، هو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بخاری شریف کا پورا نام هو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، من امور رسول اللہ، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس نام سے پتا چلا بخاری شریف میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیفہ ہے، سیرت کی دستاویز ہے۔ اور آگے امام مسلم کی 2 جلدوں میں مسلم شریف یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہی تو ہے، اور امام ترمذی کی 2 جلدوں میں ترمذی شریف پیغمبر کی سیرت ہی تو ہے۔ امام ابو داؤد کی ابو داؤد شریف 2 جلدوں میں نبی کی سیرت ہی تو ہے۔ اور چلیے حدیث کی یہ 2-4 نہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ موطا امام مالک نبی کی سیرت ہی تو ہے، موطا امام محمد نبی کی سیرت ہی تو ہے، مسند امام اعظم نبی کی سیرت ہی تو ہے، مسند امام احمد نبی کی سیرت ہی تو ہے، مصنف عبد الرزاق نبی کی سیرت ہی تو ہے، مصنف ابن شیبہ نبی کی سیرت ہی تو ہے، صحیح ابن حبان نبی کی سیرت ہی تو ہے، صحیح ابن خزیمہ نبی کی سیرت ہی تو ہے۔ حدیث کی سینکڑوں کتابیں یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی جیتی جاگتی تحریریں ہیں، اور امت نے یہ حق نبھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کی محفل کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تذکرہ سیرت ہوتا رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نبی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے امتی اور نبی۔ کیا رشتہ بتایا؟ امتی اور نبی۔ میں اپنی تقریر نہ یاد کروا کے جایا کرتا ہوں، کہیں بھول نہ جائیں۔ ہمارا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے؟ امتی اور نبی کا۔ یہ رشتہ ڈیمانڈ کرتا ہے، رشتہ ہمیں ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں، پترو سامنے سے آنے والا بابا اسے سلام کرو، کیوں؟ یہ تمہارا نانا لگتا ہے۔ اچھا ابا جی یہ نانا لگتا ہے، بابا جی یہ نانا لگتا ہے۔ ہاں پترا، اس لیے کہ ملنے ملانے سے، تذکرہ کرنے کرانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارا نبی سے رشتہ، ہم امتی، آقا ہمارے نبی ہیں، تو ہم نبی کا تذکرہ منبر سے، محراب سے، محفل میں، ہم تنہائیوں میں، خلوت میں، جلوت میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے گا۔ میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، مرد دوست سے بھاگے گا، ہر رشتہ
اپنے دوسرے رشتے سے بھاگے گا، کوئی بھی کسی کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ایک ہستی ہوگی، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی، جو یا ربی امتی امتی کہیں گے، اور اللہ رب العزت کا جلال، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ قیامت کے دن عروج پر ہوگا۔ کوئی بھی نبی یہ کوشش نہیں کر سکے گا کہ اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ کوئی صحابی نہیں کہہ سکے گا، کوئی امتی نہیں کہہ سکے گا، کوئی نبی نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ کو کہا جائے یا اللہ حساب و کتاب کے سلسلے کو شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کا جلال عروج پر ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ہستی ایسی ہوگی، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک ہستی ایسی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نامہ اعمال دیکھیں گے، اللہ رب العزت کا غصہ، جلال ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نامہ اعمال پیش کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر تھا جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، شرافت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ عبد الباسط حسانی صاحب۔